الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اما بعد، قرآن مجید فرقان حمید کی جن دو صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز ان صورتوں کے متعلق آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی جسارت کی جائے گی. اس سے پہلے کہ میں ان صورتوں کے متعلق آپ کے سامنے اپنی کچھ معلومات رکھوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اولاً میں اپنا جو ایک پروگرام ہے جو میں نے اپنے طور پر ترتیب دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو آنے والی نشستوں میں کس انداز سے گفتگو کی جائے گی اور کیا مضامین ہوں گے وہ واضح ہو جائے. اور پھر ایک چیز سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ سب سے پہلے ہم مہدوی ہیں. ہم میراں سید محمد جون پوری کو امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام اور خلیفۃ اللہ مانتے ہیں. لہٰذا مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت مبارکہ میں جو سب سے اہم آپ کی دعوت یا پیغام ہے وہ دیدار خداوندی کی طرف مخلوق خدا کو بلانا اور اس پر گامزن کرنا. اب اس دعوت کے لیے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے جس شے کو اپنے لیے مددگار بنایا اور جس کے ذریعے آپ نے یہ پیغام مخلوق خدا کے سامنے رکھا وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اسی لیے پروردگار عالم نے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو مبین کلام اللہ بنایا اور آپ صاحب بیان قرآن ہیں. آپ نے قرآن مجید کے ان اسرار و رموز کو مخلوق خدا کے سامنے رکھا جو کہ تاریخ انسانیت میں ایک انقلابی دور کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ ہمارے اسلاف کے پاس ہمارے دائروں میں بیان قرآن کے نام سے تقریباً تمام دائروں میں اس کا اہتمام ہوتا تھا. بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس کی تعلیم یا ہمارا نظام دائرہ قصے پارینہ ہو کر رہ گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہم اس کو ایک نئے انداز سے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ قوم مہدویہ کا تعارف دراصل قرآن پر عمل کرنے والے سے ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم روایات یا کسٹمز کے پابند ہو گئے ہیں. ہماری پوری توجہ
کسٹمز پر ہے کہ ہمارے فلاں رسومات ہیں یا فلاں ہمارے طور طریقے ہیں، مجھے طور طریقوں سے یا روایات سے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو بنیاد ہے ہماری وہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ اب قرآن کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ کیا ہمارے پاس احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نہیں ہے؟ یاد رکھیں، قرآن اس وقت تک میری نظر میں مکمل نہیں ہے جب تک کہ صاحب قرآن کے ساتھ قرآن کو نہ رکھا جائے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، قرآن، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک قرآن صامت ہے جو کتاب اللہ، کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، ایک قرآن ناطق ہے جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ جو سب سے اہم ہے وہ ہے ذات خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام۔ مہدی موعود علیہ السلام کا یہ عظیم احسان ہے بنی نوع انسانوں پر کہ آپ نے قرآن صامت اور قرآن ناطق، یعنی قرآن اللہ کی کتاب اور قرآن ناطق یعنی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے بہت ہی جامع انداز میں اور بہت ہی پر اثر انداز میں فرائض ولایت محمدیہ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب اگر کوئی بندہ فرائض ولایت محمدیہ پر عمل پیرا ہوگا تو گویا وہ قرآن پر بھی عمل پیرا ہوگا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل پیرا ہوگا۔ لہذا اس فقیر نے اپنے طور پر یہ طے کیا ہے کہ اولاً سورہ علم ترا سے والناس تک آپ کے سامنے تشریح کی جائے، اور مجھے اس بات کا پورا احساس ہے اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں نہ ہی کوئی بہت بڑا عالم دین ہوں، نہ مفسر ہوں، نہ محدث ہوں، اور نہ ہی میری اتنی اپنی معلومات ہے۔ میں بس ایک ادنا سا سپاہی ہوں مہدی موعود علیہ السلام کی قوم کا۔ جو میرا اپنا مطالعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور نہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے ہی سب کچھ معلوم ہے، بلکہ میں ابھی تو سیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ سے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری شرح صدر فرمائے اور میں حق بات جو مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے آپ تک رکھنے کی کوشش کروں۔ میں نے ایک پروگرام یہ ترتیب دیا ہے کہ میں نے ابتدا میں قصے تخلیق آدم علیہ السلام آپ کے سامنے بیان کیا، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی میں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ جو ام الکتاب ہے، جو فاتحۃ الکتاب ہے، اس کا بیان آپ کے سامنے کیا گیا۔ اس کے بعد یہ 10 صورتیں ہیں جو تقریباً جہاں تک میری معلومات ہیں ہر مسلمان اس کا حافظ ہے، ہر مسلمان تقریباً انہی صورتوں کو دوہرا کر اپنی نمازوں میں قرات کرتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم حالت نماز میں ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے معنی و مطالب اور اس کا پس منظر ہمارے اذہان میں رہے۔ ان صورتوں کے بعد انشاءاللہ العزیز قصے ابراہیم علیہ السلام فی القرآن، یعنی پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کو قرآن میں کس انداز سے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس قرآن مجید معاف فرمانا ایک وظائف کی کتاب بن کر رہ گئی ہے، لہذا ہم وظائف کے طور پر سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، بعض صورتوں کو منتخب کر کے وظیفے کے طور پر ہم اس کا ورد کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہی صورتوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔
پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ جو کہ قرآن میں ہے، اور قرآن کا بہت بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واقعات اور آپ کے قصص سے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مختلف صورتوں کا انتخاب ہے، پھر اس کے بعد سیرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد کچھ صورتیں، پھر اس کے بعد سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القرآن۔ اب اس میں 3 چیزیں ہر عنوان کے تحت رہیں گی۔ اول یہ کہ یہ جو سورہ یا یہ جو واقعہ بیان کیا جائے گا اس کا پس منظر کیا ہے، تاریخی پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ پھر دوسری اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی جو فضیلت ہے اس کو رکھا جائے گا، اور سب سے اہم یہ کہ یہ قرآن مجید کی یہ صورتیں یا یہ آیات یا انبیاء علیہم السلام کے یہ واقعات موجودہ دور میں ہماری شخصیت پر کیا امپلیمنٹ کرتی ہیں، ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور ہم اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں، یہ ان کا ایک لب لباب رہے گا۔ تو بات ان 3 مضامین کے تحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اب آئیے آپ سورۃ الفیل، جس کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے اللہ نے آغاز کیا، سورۃ القریش جس کو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے آپ قرآن مجید میں مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کو بھی ہم اپنے پیش نظر رکھ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مہدی موعود علیہ السلام کا قرآن مجید کے متعلق یہ ارشاد مبارک ہے کہ یہ اللہ کا کلام مربوط ہے، یعنی یہ ایسا نہیں کہ ایک سورہ ایک ہے، ایک سورہ ایک ہے، یا ایک آیت ایک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری آیات آپس میں مربوط ہے۔ یہ ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی اس پر کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کے جملہ 114 صورتیں ہیں۔ ہاں البتہ قرآن کی آیات کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعض نے ہر سورے کی آیت تسلیم کیا ہے سوائے سورہ توبہ کے، تو اس طرح کیا ہوگا، تعداد آیات میں 113 مرتبہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بعض آیات میں بعض مفسرین اور علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس لیے کوئی اپنی طور پر حتمی طور پر تعداد آیات جو کچھ بھی اس کے اپنے مطالعے کے یا اس کی اپنی معلومات کے تحت بیان کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح یہ 2 صورتیں ہیں، اور یہ دونوں صورتیں دراصل اصحاب رسول کے پاس اور بلکہ آج تک بھی لوگ اس کو ان دونوں صورتوں کو ایک جوڑا سمجھتے ہیں، یعنی مضمون جو ہوتا ہے اس میں جو بات ہوتی ہے وہ ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی مضمون کو اللہ نے یوں سمجھ لیں کہ 2 صورتوں میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ جب بھی حالت نماز میں سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح پڑھتے تو بلا فصل پڑھتے، یعنی درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، یعنی ان کے پاس یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہے، لیکن یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہیں، بلکہ یہ 2 الگ الگ صورتیں ہیں۔ ہاں عنوان و موضوع ایک ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ 2 صورتیں ہیں، یعنی ان کے مضامین اس قدر آپس میں جب پڑھتے ہیں تو ایک سے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت سی صورتیں جوڑوں کی شکل رکھتی ہیں، لیکن سورہ والضحیٰ اور الم نشرح اپنی جگہ ایک مضبوط جوڑے کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں۔
اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی جو 2 آخری صورتیں ہیں، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس، سورہ معوذتین جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی تعوذ کا ایک موضوع ہے جس کو اللہ نے 2 صورتوں میں منقسم کیا ہے۔ اب بعض اصحاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فضیلتیں عطا فرمائی، کچھ دعائیہ کلمات عطا فرمائے، ان کی کچھ عظمت اور فضیلت بیان فرمائی، جن میں قابل ذکر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابی بن کعب وہ صحابی رسول ہیں جو کاتب وحی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل کی نشست میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کی اعظم آیت کون سی ہے، تب آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ قرآن کی اعظم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ قرآن کی اعظم سورہ کون سی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو ہم نے گزشتہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد آیت کون سی اعظم ہے، خود ابی بن کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا آیت الکرسی ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کی تحسین فرماتے ہوئے ان کے شرح صدر مبارک پر، یعنی آپ کے سینہ اقدس پر تھپ تھپایا اور کہا اقرہم ابی بن کعب، یعنی سب سے زیادہ قرآن کا کوئی عالم ہے میری جماعت، میرے اصحاب میں، تو وہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا میں اس لیے تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ میں ایک نتیجے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ کہا ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ قرآن کے عالم ہیں۔ اب اور میں سمجھتا ہوں مزید کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر یہ الفاظ پر اقرہم ابی بن کعب پر امت کا اجماع ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اپنا ایک مصحف تھا، انہوں نے قرآن اپنے طور پر جمع کر کے رکھا تھا، تو انہوں نے سورہ فیل اور سورہ قریش کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی تھی، بلکہ ان کی نظر میں یہ ایک ہی مضمون ہے، تو گویا یہ ایک ہی صورت مبارکہ وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 2 صورتیں نہیں ہیں، ایک صورت ہے، بلکہ یہ طے ہے کہ یہ 2 صورتیں ہیں۔ لیکن اس کو جب ہم آگے پڑھیں گے سمجھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ہی ٹاپک ہے جس کو اللہ نے 2 صورتوں میں بیان کی۔ یہ حضرت ابی بن کعب کو اللہ کے رسول نے دعا کیا دی ہے اقرہم ابی بن کعب۔ ابی بن کعب سب سے زیادہ قرآن کے عالم ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے کہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے حضرت ابی بن کعب سے ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہے، جس میں حضرت ابی بن کعب قسم کھا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ابی بن کعب یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں، تو آپ اندازہ کریں ہم دراصل جو آج 27ویں رمضان کو شب قدر مانتے ہیں، ہم ابی بن کعب کے فرمان یا ان کے قسمیہ بیان پر نہیں مان رہے ہیں، ہم تو مانتے ہیں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے حکم و فرمان کے مطابق۔ لیکن اگر کسی کو چاہیے کہ وہ معلوم کرنا چاہے کہ بھائی آپ کے مہدی کہہ دیے اس کا ثبوت کیا ہے، ہم مہدویوں کو مہدی موعود اگر کوئی بات فرما دیں تو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کو اس درجے پر رکھیں
کہ اگر کوئی بات مہدی موعود علیہ السلام سے منسوب ہے اور مہدی علیہ السلام کا ارشاد مبارک سے ثابت ہے تو ہمیں پھر ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو انکار کرتے ہیں، جو تسلیم نہیں کرتے، اگر ان کو ثبوت چاہیے تو میں ان کو یہ دعوت دے رہا ہوں، ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ وہ حضرت ابی بن کعب کی وہ حدیث جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں درج کی ہے، جس میں وہ قسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 27ویں شب قدر ہے۔ اب آئیے ان دو صورتوں کا پہلے ہم پس منظر غور کریں کہ آخر ان صورتوں کا پس منظر کیا ہے۔ اور یہ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ علم ترا سے والناس تک آپ اس ناحیے سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت مبارکہ کو بیان فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں علم ترا، یہ عام الفیل وہ عام الفیل ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال کہا جائے گا اردو میں جس کا ترجمہ ہوگا۔ یہ عام الفیل اسی سال دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی میلاد کو اللہ رب العزت اس انداز سے بیان کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو اس دنیا سے آپ رخصت ہو رہے ہیں اس کو اللہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح میں بیان فرما دیا۔ دیکھیے اب علم ترا میں ولادت کا سال، آپ کی ولادت کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح میں آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر درمیان میں جو صورتیں ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کا چچا ابو لہب آپ کی دشمنی پر کس طرح آمدہ ہوا، اس کی زوجہ، اس کی بیوی نے کیسے آپ سے نفرت و دشمنی کی ہے، اور پھر آپ کے اطراف رہنے والے آپ سے کیا مطالبہ کر رہے تھے، کیا ان کا پریزنٹیشن تھا، یہ تمام چیزیں سورہ کافرون میں بیان بھی ہے، اور سورہ معوذتین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم واقعہ، اہم حصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ انہی 10 صورتوں میں جہاں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے، وہیں پر بشارت امام مہدی علیہ السلام بھی پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے۔ جب ہم ان تمام صورتوں کو آگے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ انہی 10 صورتوں میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام کے آمد کی بشارت دی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم صورتیں ہیں، ویسے پورا قرآن اہم ہے، لیکن یہ اس ناحیے سے کہ سیرت النبی بھی ان صورتوں میں بیان ہو رہا ہے اور بشارت امام مہدی علیہ السلام بھی۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، تاریخی پس منظر۔ یہ دونوں صورتیں تاریخ عرب اور خاص طور پر تاریخ قریش کو بیان کر رہی ہیں۔ جب ہم معنی پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میں پہلے تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے آپ، دنیا کا جو نقشہ زمانے قدیم میں تھا، اس وقت 3 ہی برائے اعظم تھے، ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ نہ اس وقت امریکہ ڈسکور ہوا تھا، نہ آسٹریلیا کا کسی کو علم تھا، نہ اٹلانٹک کا کسی کو علم تھا۔ دنیا میں جو انسان آباد تھے وہ انہی 3 ہی برائے اعظموں میں آباد تھے۔ اس لیے کہ انسانی تاریخ کا جو آج تک پتہ چلتا ہے وہ 2000 سے 3000 قبل مسیح تک کا ہی ابھی تک علم ہے۔
اس کے اوپر ابھی علم نہیں ہے۔ ممکن ہے انسان تحقیق اور علم کے ذریعے جب معلومات کرتا جائے گا تو مزید انکشافات ہوں گے، لیکن آج جتنا علم ہے وہ 2500 سال قبل مسیح یا 3000 سال قبل مسیح پر آ کر انسانی تحقیق، اس کی تاریخ رک جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے 2000 سال ہوئے، اس سے پہلے کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 2500 یا 3000۔ تو گویا پوری تاریخ انسانیت کتنے عرصے کی ہو گئی؟ 4500 سال سے 5000 سال تک۔ اب جو تاریخی حقائق ہیں، یہ تینوں ممالک میں جو ناف کی حیثیت تھی مڈل میں، وہ تھا عرب۔ اس کو اب آپ یہاں سے دیکھیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ تاریخ عرب تاریخ قریش سے کس قدر مربوط ہے، اور یہ ان دونوں صورتوں میں پروردگار عالم اللہ کے کلام کا یہ اعجاز ہے، ایک بات کے ذریعے کئی اسباق اور کئی دروازے علم کے کھول دیتا ہے اللہ کا کام یہ نہیں ہے کہ قرآن میں پوری تاریخ عرب کو بیان کرے، ایک اشارہ دیا، اب محقق اور طالب علم تحقیق کر کے پتہ کرے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عین تاریخ کے مطابق ہے یا تاریخ کے خلاف ہے۔ جب بندہ تحقیق کرتا ہے تو وہ سر قم تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے کس قدر عمدہ اور بہت ہی مختصر انداز میں تاریخ کو بیان کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک طرف یورپ ہے، درمیان میں پھر یورپ کے بعد افریقہ ہے، افریقہ کے بعد عرب کے بعد ادھر ہند اور چین، ایران، یہ تمام ممالک ہیں۔ یمن کی تاریخ دراصل قریش کی تاریخ سے بہت ہم آہنگ ہے، اور بہت ہی ان دونوں کا اپنا ایک تاریخی پس منظر اور تعلق ہے۔ یہ یمن کو دراصل ملک سبا بھی کہا جاتا تھا۔ ملک سبا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور نبوت میں جن کو تاریخ بلقیس کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت بلقیس، یہ ملک سبا یعنی یمن کی حکمران تھی، اور خود قرآن میں سورہ سبا موجود ہے۔ سورہ سبا میں پروردگار عالم نے ملک سبا اور پھر حضرت سلیمان کا یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس منزل تک پہنچے تو وہاں پر ملک سبا اور پھر وہاں کی جو تاریخ ہے اس کو رکھا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک سبا یمن، اب یہ دنیا میں جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت انسان جو آباد تھے ان کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ ہند میں ہے، چین میں ہے، ایران میں ہے، اور ادھر عرب میں ہے، شام ہوا جس کو عراق کہا جاتا ہے، جہاں پر کلدانیہ حکومت تھی۔ یہ عراق بہت بڑا ایک اپنی جگہ ایک سلطنت، ایک مملکت تھی۔ پھر ادھر سبا، یہ سبا کو ذہن میں رکھے، یمن کو، یہ مڈل میں ہے، یہ جغرافیائی اعتبار سے اس وقت بالکل زمین کے مڈ پوائنٹ پر ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ پھر یورپ ہے، ادھر افریقہ ہے، ایتھوپیا ہے، سوڈان ہے، اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر یورپ کے ممالک ہیں، روم ہے، یہ تمام ہیں۔ لیکن اب دیکھیے آپ، تجارت کے اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے یمن اس وقت کا سب سے بڑا سپر پاور ملک تسلیم کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ سد معارف جس کو کہا جاتا ہے، کہ یمن کے افراد نے، ملک سبا کے لوگوں نے ایک ڈیم تعمیر کیا تھا جس کو عربی میں صد کہتے ہیں۔ ایک ڈیم کی تعمیر کی، پانی کو اسٹور کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی علمی استطاعت اس زمانے میں، یعنی تقریباً یہ 2500 سال 3000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اس وقت کے، کہ ایک ڈیم کو تعمیر کر لیا۔ اب ڈیم سے فائدہ کیا ہوا؟ زراعت کا فائدہ ہوا۔
حالت یہ تھی ان کے ملک کی کہ جہاں جہاں تک وہ طویل سفر کرتے تو باغات ہوتے، کیونکہ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ تھا ڈیم سے۔ آپ آج دیکھیں کہ ایک ڈیم بنا کر ممالک کتنی ترقی کرتے ہیں۔ اب یہ ڈیم ایک ان کی وجہ بنی، زراعت میں یہ سب سے آگے نکل گئے۔ میں بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ تجارت کی جو منڈی ہوتی تھی، جو ورلڈ بزنس معاملہ تھا، یہ اس پر پوری طرح حاوی تھے، یعنی پورا دنیا کا بزنس، دنیا کی تجارت کاروبار یمن کے کنٹرول میں تھی۔ وہ اس طرح کہ یورپ سے جو مال نکلتا وہ کہاں آتا؟ وہ یمن میں آتا، اور پھر ادھر شام میں آتا۔ اب ادھر شام میں یورپ کا مال آ رہا ہے۔ غور کریں آپ کہ سائیکل کس طرح ہے۔ یورپ سے مال آ رہا ہے شام، شام سے مراد آج کی موجودہ سیریا کنٹری نہیں ہے، بلکہ اس وقت شام اس کو کہا جاتا تھا جس میں لبنان، سیریا موجودہ، جارڈن، فلسطین، اسرائیل، اب یہ 5 ممالک ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت کیا تھا؟ یہ ایک ہی ملک تھا۔ یہاں پر جو کاروباری سامان آ رہا ہے یورپ سے آ رہا ہے۔ اب شام سے بحری سفر نہیں ہے بلکہ بری سفر ہے، یعنی زمینی سفر ہے۔ یہ سفر کر کے کہاں پہنچیں گے؟ یمن کو پہنچیں گے۔ اب یورپ کا مال اگر انڈیا، چائنا جانا ہے تو کہاں سے جا رہا ہے؟ یمن کے ڈیپورٹ سے جا رہا ہے۔ اب یمن کے ڈیپورٹ پر چائنا اور انڈیا کا جو سامان آ رہا ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے، تو یہاں سے یہ مال کیا ہوگا؟ پھر بائی روڈ شام آئے گا۔ تو یعنی یہ کنیکٹیویٹی تھی پورے ورلڈ ٹریڈ کی، یہ کس کے پاس ہے؟ یمن کے پاس ہے۔ لیکن 450 یا 451 عیسوی میں ایک عذاب آیا جس کی صورت نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ڈیم تھا وہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ ڈیم جیسے ہی ٹوٹا ان کی کئی بستیاں ڈیم میں بہہ گئے اور پھر ان کا بہت سا نقصان ہو گیا، اور جو ان کی مونوپولی تھی ورلڈ مارکیٹ پہ وہ کمزور ہو گئی۔ اب آپ یہاں رک کر اب ادھر آئیے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے۔ 450 یا 451 عیسوی AD میں یہ سد معارب کا واقعہ ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، یمن برباد ہو گیا۔ اب دیکھیے ادھر مکے میں ہوا کیا۔ مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی، لیکن بنی اسماعیل جس کو کہا جاتا ہے یہ بکھرے ہوئے تھے، ایک ہی جگہ نہیں تھے، حجاز میں، عرب میں، مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے تھے۔ اب ادھر یمن میں سیلاب آ گیا، نقصان ہو گیا، پورا ملک تباہ ہو گیا، تو یہاں سے بھی بہت سو نے ہجرت کی۔ یہ جو مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے جو قبائل ہیں یہ بھی دراصل یمن سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں، اور ادھر عراق بھی کچھ لوگ چلے گئے، کچھ شام بھی چلے گئے، کچھ حجاز۔ یہ جو بیلٹ ہے یہ حجاز ہے، سعودی عرب جس کو آج کہہ رہے ہیں، یہ سعودی عرب میں یہ جو درمیانی حصہ ہے طائف کا، مکے اور مدینے کا، یہ دراصل حجاز کی پٹی ہے۔ اب ہوا کیا؟ ادھر حجاز میں کون ہے؟ مکے میں کعبۃ اللہ کے جو متولی ہیں وہ حضرت اسماعیل کی اولاد۔ 450 یا 451 میں وہاں عذاب آ گیا، سیلاب آ گیا۔ ادھر کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں قصی بن کلاب ایک شخصیت پیدا ہوئی۔ یہ قصی بن کلاب دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر مقدسہ میں آپ کے چھٹے دادا ہیں۔ ان کی سن ولادت مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 400 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 400 AD میں قصی بن کلاب پیدا ہو رہے ہیں، 451 میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یمن تباہ ہو گیا۔ ادھر انہوں نے کیا کیا؟ قصی بن کلاب نے، یہ بہت بڑے حکیم و دانا تھے، بڑے دانشور گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جو اولاد اسماعیل علیہ السلام ہیں یہ عرب میں بکھری ہوئی ہے۔ انہوں نے سب کو دعوت دی اور کہا کہ دراصل ہم کعبے کے مجاور ہیں،
اولاد اسماعیل کعبے کے مجاور ہیں۔ ہمارے پاس مجاور کے معنی بہت غلط سینس میں ہم لیتے ہیں۔ مجاور دراصل پڑوسی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کے آپ پڑوسی بن جاؤ۔ انہوں نے ایک موومنٹ چلایا۔ یہ دیکھیے آپ 451 میں یہاں یہ واقعہ ہو گیا، اب یہ 400 میں پیدا ہوئے، تو یہ اسی پیریڈ میں کیا کیے، اولاد اسماعیل کو کعبۃ اللہ میں جمع کر لیا۔ تو کیا ہو گئے، یہ پورے جو اولاد اسماعیل تھے وہ کعبۃ اللہ میں آباد ہو گئے۔ اسی لیے ان کو المجمع بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پوری اولاد اسماعیل کو کعبۃ اللہ میں جمع کر دیا۔ اب ان کے بیٹے ہیں عبد مناف، اس کے بعد ان کے 4 بیٹے ہیں عبد مناف کے، ایک ہے ہاشم، ایک ہے مطلب، اور ایک ہے نوفل، اور ایک ہے عبد الشمس۔ اب یہ حضرت ہاشم جب پیدا ہوئے ہیں یہ 464 AD ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ تاریخ یمن اور تاریخ قریش کیسے آپس میں مل رہے ہیں۔ 464 میں ہاشم پیدا ہوئے، ادھر 451 یا 50 میں برباد ہو گئے، ادھر انہوں نے ممکن ہے 400 میں پیدا ہوئے تو 50 سال کی جب عمر ہوئی ہوگی تب انہوں نے جب قریش کو جمع کر لیا ہوگا۔ اب یہ ان کے پوتے ہیں قصی بن کلاب کے، کون؟ حضرت ہاشم۔ حضرت ہاشم نے ان کے 3 بھائی ہیں، نوفل، عبد شمس اور مطلب، انہوں نے دیکھا کہ اب دنیا میں بہت ہی ہیجانی کیفیت ہے، یمن میں کچھ رہا نہیں، پورا ورلڈ مارکیٹ تباہ ہو گیا ہے، اور یہ جو راستہ ہے شام سے یمن کا یا یمن سے شام کا جو بائی روڈ ہے، اس عرب کا اپنا ایک کام تھا کہ وہ لٹیرے تھے، وہ قافلوں کو لوٹتے، ان پر قبضہ کر لیتے، امن کا کوئی ماحول نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا، بہت ہی ذہانت کے ساتھ انہوں نے ایک نظام بنایا۔ یہ پورے کنٹریز کو انہوں نے تقسیم کر دیا اپنے بھائیوں میں، نوفل کو ایک طرف بھیجا، عبد شمس کو ایک طرف بھیجا، مطلب کو ایک طرف بھیجا، خود شام چلے گئے جہاں پر شاہ غسان سے انہوں نے ایک معاہدہ کیا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بزنس ٹیریٹری قائم کر رہے ہیں کہ یمن اور یہ شام، یہ جو درمیان کا راستہ ہے، یہ ٹیریٹری یہ قائم ہو رہی ہے کہ یہ جو ٹریڈ ہے، بزنس ٹریڈ، یہ اس کے ہم مالک ہو جاتے ہیں۔ ہم مالک ہو جائیں گے تو مال کے آمد و رفت میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی ذہانت کا کام انہوں نے انجام دیا۔ اب دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ یہ دراصل کعبۃ اللہ کے کیا ہیں، متولی ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ میں جتنے یہ بیلٹ کے، اس روٹ کے اہل عرب کے قبائل تھے، ان کے جو خاندانی خدا تھے، بت تھے، یہ پورے کے پورے کعبۃ اللہ میں محصور ہیں، 360 خدا۔ اب آپ دیکھیے کہ کس قدر یہ ایک ذہانت کا کام ہے۔ اگر یہ قافلے کو لوٹتے ہیں تو ان کو ڈر ہے کہ کعبے سے ہمارے خدا کو توڑ پھوڑ کے باہر نکال دیا جائے گا۔ اپنے خدا کو بچانے کے لیے یہاں پر یہ ہاشم اور خاندان ہاشم کے ساتھ ٹائی اپ کرے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، آپ آرام سے بزنس کریں۔ تو یہ 360 بت ادھر ہیں، تو یہ ان کو ایک امن ہو گیا، کوئی خوف نہیں ہے، آرام سے یہ بزنس کر رہے ہیں۔ اب یہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، ان کا سن ولادت ہے 497۔ یہ عبد المطلب کے فرزند ہیں حضرت عبداللہ، یہ تقریباً 445 عیسوی میں جن کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ کو اللہ نے خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گوہر نایاب عطا کیا جس کی سن ولادت 571 عیسوی ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں انگریزی اعتبار سے
20 اپریل 571 AD۔ اب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سد معارف کب ٹوٹا؟ حضور کی ولادت باسعادت سے تقریباً 120 سال پہلے۔ اور یہ 120 سال میں یہ پوری مونوپولی کس کی ہو گئی بزنس پر؟ اہل قریش کی۔ اور ان کے پاس کون ہے کعبۃ اللہ میں؟ یہ تمام قبائل کے بت۔ اب ان کو خوف، اگر ہم کچھ کریں گے تو یہ ان کو ڈیمیج کریں گے۔ بہرحال ایک سسٹم بنا کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے ماہر کون گزرے؟ حضرت ہاشم۔ اب ادھر کیا ہوا؟ اب آگے آ جائیے 571 میں۔ اب یہ ہے واقع عام الفیل، جس کو فیل کا واقعہ کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہے واقعہ محرم میں، اور حضور کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول، یعنی حضور کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے کی بات ہے۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ واقعہ جب حضور اپنی اعلان نبوت کے بعد یہ سورہ بیان کر رہے ہیں، اس وقت چشمدید گواہ موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ابرہہ آیا، کس قدر کعبے کو ڈھانے کی کوشش کیا، لیکن اللہ نے کیسے ابابیل کے ذریعے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی، ابرہہ کا خاتمہ کیا۔ یہ کوئی ان کے پاس کوئی لانگ پیریڈ یا قصے پارینہ نہیں تھا، بلکہ چشمدید گواہ موجود تھے۔ اب یہ عام الفیل میں حضور کی ولادت ہو رہی ہے، اب حضور بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ پھر تاریخ میں جائیں گے تو یہ ابرہہ جو تھا یمن، جیسا کہ 450 یا 51 میں ختم برباد ہو گیا، تو یہ ایتھوپیا کی ایک کالونی بن گیا۔ ایتھوپیا کا اس پر قبضہ ہو گیا، اس کے ماتحت کچھ گورنرز وہ مقرر کرتا، لیکن یہ ابرہہ ان گورنروں کی بغاوت کر کے اپنی ریاست قائم کیا اور شاہ حبشہ سے کہا کہ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کی اپنی کچھ مجبوریاں تھی تاریخی، بہرحال ایک ٹائی اپ ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو یمن کا بادشاہ تصور کرنے لگا۔ اور وہ اب اس نے یہ دیکھا، دیکھیے ایک طرف یہ جہاں ایک مذہبی نقطہ نظر ہے، یہ ایک کاروباری نقطہ نظر بھی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، نہیں وہ عیسائی تھا، اس کو کعبے سے دشمنی تھی، وہ آ گیا کعبے کو ڈھانے کے لیے، نہیں۔ آپ کے سامنے ایک تاریخ کا ہلکا سا خاکہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ورلڈ ٹریڈ تھی وہ یمن سے ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ کیا چاہتا تھا کہ یہ بزنس بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے پوری دنیا کا، اور پھر یہ جو کعبۃ اللہ کی عظمت ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ جو ڈر ہے نا بتاں ہیں، یہ جو مسئلہ ہے، یہ کعبہ ختم تو سب ختم ہو جائے گا آٹومیٹک۔ تو اس نے کیا کیا، ایک معبد بنایا یمن میں، لوگوں کو دعوت دی، پورے عرب کو۔ عرب چاہے وہ مشرک تھے یا جو کچھ بھی تھے، لیکن ان کی غیرت اور حمیت میں یہ بات داخل تھی کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا ہے، اس کی عظمت تھی ان کے پاس۔ چاہے وہ کسی بھی انداز سے اس کی عبادت کرتے ہیں، برہنہ ہو کر طواف کرنے کو وہ ثواب بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں، ان کے اپنے جو بھی رسومات تھے، لیکن عظمت اپنی جگہ تھی۔ دنیا عرب سے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے۔ اب یہ چاہتا تھا کہ اس کے معبد میں آئے، اس نے اس معبد کا نام الخلیص رکھا، دعوت دی، لیکن کوئی متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ یہ حجاز کے جو عرب تھے قریش کے، ان کو ایک مرتبہ انوائٹ کیا کہ جب بزنس ٹرپ پر وہ گئے تھے تو کہا کہ آ کر دیکھو میں کتنا شاندار بنایا، اور دنیاوی اعتبار سے ہر قسم سے اس نے اس کو ایک زبردست اور نمایاں عمارت تعمیر کی۔ اب یہ عرب کی اپنی غیرت، انہوں نے کہا کہ ہمارا کعبہ تو کعبہ ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ کیا عمارت ہے؟ ایک نے اس میں شرارتاً کہیے یا پھر کسی اور وجہ سے کہیے اس میں غلاظت کر دی۔ اب آیا ابرہہ کو غصہ، وہ تو بس بہانے کی تلاش میں تھا۔ اب اس نے کہا کہ تم نے میرے الخلیص کی بے حرمتی کی ہے، لہذا میں تمہارے کعبے کو ڈھا دوں گا۔ اب وہ وہاں سے نکلا یمن سے، تو وہ آ رہا تھا تو اس کا راستہ طائف سے تھا۔ طائف کے بنو ثقیف قبیلے والوں نے
اس کے ساتھ ایک ٹائی اپ کیا اور اس کو راستہ بتایا. ابو رغال نام کا ایک شخص تھا, اس کے حوالے کیا کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف لے کر جاؤ. اب جو روٹ میپ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ طائف سے دراصل عرفات, عرفات سے مزدلفہ, مزدلفہ سے مینا, مینا سے کعبہ, یہ روڈ میپ ہے. اب یہ عرفات پر بھی آیا, عرفات تک آ گیا ابرہہ, اور کہا جاتا ہے کہ 60,000 کا لشکر جرار لے کر ایک کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ بعض نے کہا کہ 9 ہاتھی ہیں اس کے ساتھ, بعض نے کہا 11, بعض نے کہا 13. عرب کے لیے ہاتھی خود ایک بڑی بات ہے, عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے, لیکن یہ ہاتھیوں کے ساتھ ایک لشکر جرار لے کر کعبۃ اللہ کی طرف آیا. عرفات تک آ گیا, عرفات سے آگے بڑھ گیا, مزدلفہ آ گیا. یہاں پر ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا دور ہے. ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی ہے, حضور کی ولادت اس واقعے کے 50 دن کے بعد ہونے والی ہے. حضرت عبداللہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں. حضرت عبد المطلب سردار قریش ہیں. کیا کیے کہ ان کے اونٹوں کو بھی اس نے جو چرنے گئے تھے اس کو گرفتار کر لیا اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا. یہاں پر 2 واقعے ہمارے لیے قابل غور ہیں. حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے, وہ بھی انتظار میں تھا کہ کوئی تو آئے مجھ سے بات کرنے, میں اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہوں, لیکن یہ اہل قریش, یہ مکے کے لوگ مجھ سے بات تک نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک آدمی کے ایگو کو ہٹ ہوتا ہے, میں سپر پاور, میں اتنا بڑا بادشاہ, میں آ گیا اور یہ لوگ بڑے مست ہیں کہ کوئی مجھ سے بات تک نہیں کر رہا ہے. بہرحال حضرت عبد المطلب پہنچے تو اس کو بڑی حیرت بھی ہوئی, بڑی خوشی بھی ہوئی. حضرت عبد المطلب نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں اس کعبے کا متولی ہوں اور میں قریش کا سردار ہوں. اب یہ سمجھنے لگا کہ حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متعلق, اس کے حملے کے متعلق کچھ بات کریں گے. حضرت عبد المطلب نے بڑے اطمینان سے کہا کہ آپ کی سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اونٹوں کو آزاد کر دو. اس کو بڑی حیرت ہوئی, بہت حیرت زدہ ہو کر عبد المطلب سے کہنے لگا, میں اتنی پلاننگ سے آ رہا ہوں اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے آ رہا ہوں, اس بات کا پورے عرب میں چرچا ہے, اور تم اس کے متولی اور اس کے قادم یا مجاور اور قریش کے سردار کی حیثیت سے میرے پاس آئے ہو تو کعبۃ اللہ کی بات نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو. حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخ ساز جواب دیا, تاریخی جملہ کہا, دیکھ ابرہہ, میرے اونٹوں کا میں مالک ہوں, مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے. کعبے کا مالک پروردگار عالم اللہ رب العالمین ہے, وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. کیا یقین ہوا حضرت عبد المطلب کا, اور کیا ایمان ہوا. اس نے کہا کہ اب ان سے بات کرنا ہی بیکار ہے, ان کے اونٹ دو اور ان کو یہاں سے روانہ کرو. آپ اونٹ لے کر آ گئے. اب دوسرا جو بات ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے. یہ مزدلفہ سے مینا سے اب آنے والا ہے کہ آپ کبھی جب حج یا عمرے کو جائیں گے تو بعض گائیڈ اس جگہ کا آپ کو مشاہدہ کراتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہاں پر ابرہہ کے لشکر پر اللہ نے ابابیل کے ذریعے عذاب کو نازل کیا. آپ کو معلوم ہے وہ جگہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس مقام سے گزرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تیز تیز گزرتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی تاکید کرتے تھے کہ یہاں سے تیز گزر جاؤ. صحابہ پوچھتے تھے, یا رسول اللہ یہاں سے اس قدر تیز گزرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے آپ, تقریباً وہ عذاب آ کر سمجھ لیں 50 سال ہو گئے یا 60 سال ہو گئے یا 40 سال. حضور کیا فرماتے ہیں جواباً, یہاں پر ابرہہ پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور اس عذاب کی نشانیاں میں محسوس کرتا ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ اس عذاب کے حصے میں زیادہ وقت صرف کروں, اس لیے میں تیزی سے گزر جاتا ہوں.
یہاں ایک نقطہ یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب اللہ کا کسی مقام یا جگہ پر عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں باقی رہتی ہیں، یہ بات طے ہے۔ تو جب عذاب کے نزول کی نشانیاں باقی رہتی ہیں تو اسی طرح آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی انوار و تجلیات کا جب نزول ہوتا ہے جس مقام پر، اس مقام کی بھی عظمت اور اس کی اہمیت ہمیشہ دائم و قائم اور باقی رہتی ہے۔ میں پھر کبھی اس پر مزید آپ سے گفتگو کروں گا، آ جائیے ہم اس حصے میں آ جاتے ہیں۔ اب ادھر کیا ہوا، ابرہہ تو بڑے دم خم سے آ رہا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا۔ الم یجعل لہم کیدہم فی تضلیل، وہ بہت منصوبہ بندی پلاننگ کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن ان کے منصوبے کو، ان کی پلاننگ کو تضلیل کر دیا، اللہ نے خاک میں ملا دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد کیا کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ابابیل کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ کوئی ایک پرندہ تھا، کوئی اس کو کوئی چڑیا کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، لیکن یاد رکھیں پرندوں کے جھنڈ کو ابابیل کہتے ہیں۔ وہ کوئی الگ پرندہ خاص نہیں تھا، وہ کوئی اسپیشل برڈ نہیں ہے، بلکہ پرندوں کا جھنڈ ہے۔ وہ کیا پرندے تھے، کیسے پرندے تھے، وہ یا تو وہ اہل عرب جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا، یا پھر اللہ جانتا ہے، لیکن ہم اس میں اپنا ذہن نہ لگائیں۔ ابابیل کے معنی یہ ہیں کہ پرندوں کا جھنڈ۔ آپ دیکھتے ہوں گے ٹڈی کا جو جھنڈ ہوتا ہے، جب ٹڈی زمین سے اوپر رہتے ہیں تو ایک چادر سی بن جاتی ہے، یوں ہی سمجھ لیں آپ تصور میں کہ ایک پرندوں کا ایک سیلاب آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کیا کیا اللہ نے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ کہا جاتا ہے کہ ان پرندوں کی چونچ میں ایک اور ان کے پنجوں میں دو، جملہ 3 کنکر۔ اب دیکھیے سجیل دراصل یہ معرب ہوا ہے فارسی لفظ، یہ ہے سنگ میل، جس کو فارسی میں سنگ پتھر کو ہم بھی کہتے ہیں، میل یعنی یہ پتھر کے، یوں سمجھ لیں کہ کیا کہنا چاہیے اس کو، کنکری جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات خاص یہ ہے، پتھر پہاڑ کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ کنکر ہیں، بلکہ یہ وہ کنکر ہیں جو بارش کبھی کبھی بوندا باندی ہوتی ہے تو مٹی کیا ہوتی ہے، ایک مٹی پر پڑنے سے وہ مٹی کا دانہ بن جاتا ہے، دھوپ کی تمازت سے وہ سخت ہو جاتا ہے، تو وہ مٹی کے کنکر الگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک ایک چیز قرآن پر غور کریں کہ پتھر نہیں برسا رہا ہے اللہ، مٹی کے ہی کنکر ہے۔ اب یہ پرندوں کی چونچوں میں ہے اور ان کے پنجوں میں ہے۔ اب آپ سائنٹیفک آج جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا اسپیڈ ہوگی، کہ جب وہ اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے ان کنکریوں کو چھوڑتے تھے تو انسان 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا۔